السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، حکایت چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، اگر کسی شخص کو دنیا میں حکمرانی یا بادشاہت عطا ہو جاتی ہے تو وہ شخص عوام کا مالک بن جاتا ہے، ملک و ملت کا مالک بن کر، صاحب اقتدار ہو کر فرعونیت اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ تکبر میں مبتلا ہو کر عوام کی خدمت سے منہ پھیر لیتا ہے اور عوام کا مخدوم بن جاتا ہے، عوام سے اپنی خدمت لینا شروع کر دیتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ قوم کا خادم ہوتا ہے، قوم کی خدمت کے لیے ہوتا ہے، جسے حدیث میں ہے کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ قوم اس بادشاہ کے کارندوں کی باز پرس بھی بادشاہ سے ہوگی۔ عزیز سامعین، جب ہمیں کوئی عہدہ ملے یا کوئی موقع ملے یا ہمیں کوئی اقتدار ہم تک پہنچے تو یاد رکھیے ہمیں اس کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، ہمیں اپنے عہدے کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگل میں ایک فقیر اکیلا رہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کا گزر اس جگہ سے ہوا۔ فقیر نے بادشاہ کی جانب کوئی توجہ نہ کی۔ بادشاہ چونکہ شان و شوکت والا تھا اس لیے فقیر پر ناراض ہوا اور کہا کہ یہ لوگ بڑے گھٹیا ہوتے ہیں جیسے جانور، ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ بے ادب و غیر مہذب ہوتے ہیں۔ بادشاہ کا وزیر اس فقیر کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، روئے زمین کا ایک بادشاہ تیرے پاس آیا اور تو نے اس کی کوئی خدمت نہ کی، نہ ہی اسے سلام کیا۔ فقیر نے اس وزیر سے کہا کہ اس بادشاہ سے کہہ دے کہ خدمت کی امید ان سے رکھے جو اس سے انعام و اکرام کی امید رکھتے ہیں۔ بادشاہ کا کام عوام الناس کی خدمت کرنا ہے، نہ کہ عوام الناس کا کام کہ وہ بادشاہ کی خدمت کریں۔ بادشاہ فقیر کا چوکیدار ہے، اگرچہ اس کی بادشاہی کی وجہ سے فقیر اس کا تابعدار ہو۔ بھیڑ چرواہے کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ چرواہا بھیڑ کی خدمت کے لیے ہوتا ہے۔ ایک شخص اگر اپنا مقصود پا لیتا ہے تو دوسرا نامراد رہتا ہے۔ کچھ انتظار کر، پھر دیکھنا کہ ظالم کا بھیجا مٹی کھا جائے گی، اور جب تقدیر کا لکھا سامنے آتا ہے تو بادشاہ اور فقیر کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ قبر کھولو گے تو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ بادشاہ کی قبر ہے یا فقیر کی۔ بادشاہ نے جب فقیر کی باتیں سنی تو وہ خوش ہوا اور کہا کہ کیا مانگتا ہے؟ فقیر نے کہا کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ تم دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرو۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کرو۔ فقیر نے کہا کہ ابھی وقت ہے، کچھ کر لو، ورنہ یہ نعمت تیرے ہاتھ نہیں آئے گی، اور حکومت تو آنی جانی شے ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں دو باتیں بیان کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ نے تمہیں کسی منصب اور عہدے پر فائز کیا ہے تو اس منصب اور عہدے کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ انصاف سے کام لو۔ حتی الامکان اس بات کی کوشش کرو کہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں انہیں بادشاہوں سے کوئی غرض نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ انعام کی لالچ ہوتا ہے، نہ دنیا کی تمنا، نہ دنیا کی کوئی فکر۔ انہیں نہ کسی بادشاہ وقت کی تعریف و توصیف کرنے سے غرض ہوتی ہے، نہ ہی مالداروں کے چاپلوسی کرنے کی غرض ہوتی ہے۔ انہیں تو صرف اللہ کی عبادت چاہیے ہوتی ہے۔ اور یقیناً اسی طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ دولت کے محتاج ہیں، اللہ والوں کو بھی اسی طرح سے دولت کی ضرورت ہے۔ تو سامعین، اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔